آپ نے کبھی یہ بات سوچی ہے کہ فجر کا وقت اگر 4 بجے شروع ہوتا ہے اور سورج طلوع 5:30 پر ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ سورج طلوع ہونے سے 10 منٹ پہلے کا الارم لگاتے ہیں؟ نماز کوئی برڈن نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے، اور بلاوا بھی ایسا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مطلب اللہ تعالیٰ انسان کے اپنے ہی فائدے کے لیے بلاتے ہیں، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ نماز ایک ریڈ لائن ہے جو فرق ڈالتی ہے ایمان اور کفر کے بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں نماز اور زکوٰۃ اسلام کے بنیادی رکن ہیں، اور آپ فرق ہٹا دو تو انسان مسلمان نہیں رہتا، مومن تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ میں نے کہیں پر ایک بات پڑھی تھی کہ ایک شخص سے پوچھا گیا کہ تم نماز کبھی کیوں نہیں چھوڑتے، تو اس نے کہا کہ میں نے ایک شیخ کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ تم جو نماز چھوڑ دیتے ہو تمہارا تو نقصان ابلیس سے زیادہ ہے، کیونکہ ابلیس نے تو آدم کے آگے سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، اور تم تو آدم کے رب کے آگے سجدہ کرنے سے مکر رہے ہو۔ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، اور اگر وہ ٹھیک نکلی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ نماز کا ہے، باب الصلاح کہتے ہیں اسے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک کامیاب ہوئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع یعنی عاجزی اور توجہ اختیار کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خشوع کس طرح سے لایا جائے؟ ہیئر آر فیو ٹپس۔ سب سے پہلے تو آپ نماز کا ترجمہ سیکھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ بول کیا رہے ہیں، اور کوئی بھی قرآن کی 3 آیات، چھوٹی سی آیات جیسے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ یاد کر لیں، روز نئی کر لیں، یا آپ ویک میں ایک کر سکتے ہیں، اور ان کو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھا کریں۔ اس سے آپ بہت غور سے پڑھیں گے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اینڈ بی اسٹریس فری۔ نماز سے پہلے اگر آپ نے کھانا کھانا ہے یا واش روم سے ہو کے آنا ہے تو ہو آئیں، بی اسٹریس فری۔ لیکن اسٹریس فری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی کام کی خاطر نماز ڈیلے کرتے جائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے اول وقت میں نماز ادا کریں۔ اور مزید آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سجدوں کے بیچ کی دعائیں یاد کر لیں، یا پھر سجدے کے دوران بھی آپ کوئی دعا یاد کر سکتے ہیں، جو مسنون دعائیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اور کبھی سوچا کہ ہم سب کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں ہمیشہ ہی رہتے ہیں، تھوڑا سکون ہو، تھوڑا پیار ہو، یا تھوڑا سمجھنے والا کوئی ہو، مگر ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد جب انسان تھک جاتا ہے نا تو اسے نماز کا رستہ ہی دکھتا ہے۔ اور نماز میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور پیچھے ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی تو کرتے آ رہے ہیں۔ فرض نماز کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے آپشنز دیے ہیں، جیسے صلاۃ الحاجت کی، صلاۃ الضحیٰ کی، صلاۃ التوبہ کی، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی صلاۃ التہجد کی۔ تہجد کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں۔ تو آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گول سے کیسے مکر سکتے ہیں؟ ویسے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کوئی گول یا کوئی ایم نہ ہو یا کوئی خواہش نہ ہو۔ اگر نہیں ہے تو یقین جانیں آپ کا دل مردہ ہے، یا پھر آپ بہت ہی بڑے عالم فاضل ہیں، یا بہت کوئی پہنچی ہوئی چیز ہیں، لیکن ایک عالم بھی کچھ نہ کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ اللہ اور رسول کی محبت ضرور مانگتا ہے۔